نشریات ہماری جاری ہے بعنوان شان حسین، اور اس سیگمنٹ میں کوشش یہ ہے کہ ذرا ایک مختلف اینگل سے بات کریں. ظاہر ہے آپ نے مختلف سیگمنٹس میں دیکھا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ کہ 10 محرم کے واقعات کس طرز پہ کس کی شہادت ہوئی، کیا سارے معاملات ہوئے. اس سیگمنٹ میں ذرا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری یا آپ کی کوئی نہ کوئی ہماری رسپانسبلٹی بھی تو بنتی ہوگی اس واقعے کے تناظر سے یا امام علی مقام کی سیرت سے. کہ ظاہر ہے امام علی مقام کا تذکرہ کرنا فخر کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، کیا ہم نے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ مطلب موت ہے یہی ذکر کرتے ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے کا ذکر کرتے ہوئے. لیکن شاید جو مجھے علماء کی گفتگو سن کے اندازہ ہوا کہ شاید بات ادھوری رہ جائے گی اگر بات صرف ذکر تک ہی محدود کر دی جائے. کچھ یہ بھی تو رسپانسبلٹی ہوگی کہ ان کی فکر سے بھی کچھ سیکھا جائے، کچھ لرن کیا جائے. ہم جب دنیا میں کہتے ہیں کہ بھائی کسی بھی بڑے بندے کے ساتھ اگر ایسوسیٹ ہونا ہوتا ہے تو ہم یہ سنتے ہیں کہ بھائی دین اٹ کمز وتھ اے لاٹ آف رسپانسبلٹی ایز ویل، کہ بھائی اب تم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہو تو پھر اب ذرا ہے نا اپنا ذرا دنیاوی اعتبار پہ پھر کیری بھی کرنا ہے ذرا اس پوسچر کو. تو اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں امام علی مقام کا تذکرہ کر رہا ہوں، سرکار دو عالم کا تذکرہ کر رہا ہوں، ان کے گھرانے سے نسبت چاہتا ہوں، تو اس کی بھی کوئی رسپانسبلٹی تو ہوگی. ذرا اس اینگل کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیگمنٹ میں. میں بہت شکر گزار ہوں کہ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا ہے ہمارے لیے جناب قبلہ علامہ نصرت عباس بخاری صاحب نے. وہ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آئی ایم ویری تھینک فل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بہت وبرکاتہ. نوازش آپ نے وقت نکالا، بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. آپ کا شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ انہوں نے ان ایام میں توفیق عطا فرمائی. ذکر امام حسین خود توفیق ہے، اور جس کو یہ مل جائے تو اسے شکریہ امام کا کرنا چاہیے. جزاک اللہ. اگر یہ تفریق کی جائے کہ بھائی ایک حسینی کیمپ پہ اور ایک یزیدی کیمپ پہ، کسی بھی اور تفریق کے علاوہ یہ دو، تو اگر تو پھر حسینیت کے کچھ تقاضے، جس طرح میں نے کہا اٹ کمز ود اے لاٹ آف رسپانسبلٹی. جب دنیا میں ہم کسی بندے کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار اب میں اس کے ساتھ گھومتا ہوں تو مجھے اپنا چال چلن بھی ویسے رکھنا پڑے گا چونکہ اب لوگ مجھے اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو پھر جتنا نام سرکار دو عالم، نام خانوادہ سرکار دو عالم، نام نواس سرکار دو عالم لیں، اس کی پھر کچھ تقاضے، کچھ ذمہ داریاں بھی ہوں گی. وہ کیا، ذرا میں آسان الفاظ میں ذرا بتائیے، سمجھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. پہلی چیز تو دیکھیں یہی ہے کہ چراغ سے نور کو اپنے وجود میں ڈالو، پہلے اپنے آپ کو روشن کرو. یعنی جو حسین کا ذکر کرے، جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جائے، سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو نورانی کرے، یعنی وجود کو نورانی کرے. خوب دیکھیں، ظاہر جو ہے ہو سکتا ہے جس میں احساسات بھی ہوں، جذبات بھی ہوں، لیکن اصل تو باطن ہے. اور باطن جو ہے جسے ہم ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا. باطن جو ہے وہ اس کائنات کے ساتھ پیرالل چل رہا ہے، اور حساب کتاب بھی باطن کا ہے. ظاہر میں آپ کے سامنے بہت اچھا ہوں، لیکن باطن میں منافق ہوں، حاسد ہوں، کیا کر رہا ہوں، حساب تو اس کا ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلا ایفیکٹ امام حسین کے ساتھ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، اپنے باطن کو صحیح کریں. شعار الہی دینا امپورٹنٹ ہے. دنیا میں آپ شعار دیں گے، شعار یعنی خوب آپ کو پکارنا ہے، حسین حسین کرنا ہے اپنے ٹائم پہ، زون پر، اٹس ویری امپورٹنٹ. مگر آپ کا باطن اس الفاظ کے ساتھ سنک ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ تب ممکن ہے کہ جب آپ خود اپنے مادے کی قید سے آزاد تو ہوں. جب آپ خود مادے کی قید میں پھنسے ہوئے ہیں تو پھر آپ وہی ہیں کہ جن کو امام نے خط بھی لکھے مگر وہ نہیں تبدیل ہوئے، وہ نہیں آئے کیونکہ وہ مادے میں پھنسے رہے. اور جو مادے سے نکل کر آئے انہوں نے اپنے قلب پر امام حسین کو قبول کیا ہے. ورنہ اس وقت جس نے بہت کچھ چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا. تو یہاں جتنی کوالٹیز تھیں اس طرف جو سید الشہداء علیہ السلام، وہ ساری کوالٹیز آج ہمیں ریکوائرڈ ہے. پہلی چیز شجاعت ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا صرف مظلومیت یا صرف مطلب ایک اینگل بیان کرنا مطلب انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے. امام حسین شجاعت کا مظہر ہے. امام حسین نے شجاعت دکھائی ہے، یعنی ایک شجاع شخص ہے کہ جو اپنے کنبے کو لے کر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. مطلب ظاہری طور پر سامنے لشکر، ظاہری طور پر جو مشکلات ہیں، لیکن شجاعت ہے. اور شجاعت اتنی تھی کہ دشمن آخری وقت تک ڈرتا رہا ہے. ڈر ڈر کر امام حسین کو شہید کیا ہے انہوں نے.
آخری وقت تک یہ لوگ ڈرتے تھے کہ امام حسین کے قریب کیسے جائیں. خوب یہ جس طرح مظلومیت ایک پہلو ہے ویسے شجاعت ایک پہلو شجاعت پہلو ہے, ویسی سخاوت ایک پہلو ہے ویسی سخاوت ہے, بالکل ایک سخاوت. دوسرا انسان کے وجود میں بندگی اور عبودیت کو کمال پر پہنچانا ہے. انسان امام حسین علیہ السلام کو فالو کرے اور وہ بندگی کا مظہر نہ بن پائے. وہ بندگی کیا ہے؟ بندگی صرف مسجد میں یا مثلا کہیں امام بارگاہ یا حسینیہ میں نہیں, بندگی ہر وقت بندگی ہے, چاہے بازار میں ہے, چاہے کام پر ہے, چاہے گھر کے اندر ہے. بعض اوقات لوگ پریٹینڈ ٹو بھی مذہبی کرتے ہیں مگر وہ مذہبی کہاں کرتے ہیں, اس میں جب جہاں لوگ ہے, گیدرنگ ہے, لیکن اپنی خلوت میں, اپنی تنہائی میں کیا امام حسین علیہ السلام کی شخصیت آپ کے وجود پر تاثیر گزار ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ کہ جو اپنی خلوت اور اپنی تنہائی میں حتیٰ جس وقت کچھ نہیں رہا اس وقت بھی امام حسین خدا کو سجدہ کر رہے ہیں. مطلب ابھی کچھ بچا تو ہے ہی نہیں, پھر بھی امام حسین بندگی کو, یعنی بندگی کو اتنا کمال پہ پہنچایا کہ وہ سورہ فجر کی جو آیات ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. خوب یہ کیفیت ہمیں اپنے اندر ایجاد کرنی پڑے گی. اور ویسے تو بہت ساری ہیں, لیکن جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہیومن ویلیوز ہیں, یعنی وہ قدریں ہیں. یعنی آپ یوں کہیں کہ کربلا اقتدار کی جنگ نہیں تھی, اقدار کی جنگ تھی, قدروں کی جنگ تھی, ویلیوز کی وار تھی. یہاں جب امام کا لشکر پہلی دفعہ روکا گیا تو امام نے ان لشکروں کو جو آخری جگہ سے پانی بھرا تھا پلایا, ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا. اب یہاں کیا ہے؟ اب دشمن ہے, روک رہا ہے, نہیں, یہاں حسین ہے. نہیں سمجھے ہم امام حسین کو. ہم نے اب یہ واقعہ مجھے یہ لیسن دے رہا ہے کہ آئی ہیو ٹو بی کائنڈ ٹو ادرس. ایوری ون, ایوری ون. امام حسین علیہ السلام روز عاشورہ اپنے بھائی, اپنے بیٹوں کی شہادت کے بعد بھی کھڑے ہو کر ہدایت دے رہے ہیں کہ شاید کوئی آ جائے. اور اس آخری ٹائم پر 2 بھائی آئے ہیں اور امام کے رکاب میں شہید ہوئے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, تم کیا سوچ رہے ہو, امام حسین کیوں لا رہے ہیں خوب, کیوں؟ کیونکہ امام کسی فرقے کا, کسی مذہب کا, کسی جماعت کا نہیں ہے نمائندہ, اللہ کا نمائندہ ہے. اور اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے, ہر لمحے ہدایت ہے. آج دیکھ لیں آپ, سید الشہداء علیہ السلام کا ذکر پوری دنیا میں ہو رہا ہے, کتنے لوگ ہدایت پاتے ہیں, کتنے لوگ امام حسین علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں, دل جو ہے وہ امام حسین کی طرف. خوب یہاں جتنے آپ بڑے بڑے رائٹرز دیکھ لیں, بڑے بڑے لیڈرز دیکھ لیں, بہت سارے لوگ جو مستبشرین ہیں, وہ سب امام حسین کے سیکریفائس کو جب دیکھتے ہیں. غیر مسلموں نے بھی لکھا آن دی ٹریجڈی آف کربلا. دیکھ لیں آپ, ہندوؤں کو دیکھ لیں آپ, خود کربلا آتے ہیں, کرسچنس کو دیکھ لیں آپ, کربلا آتے ہیں. خوب وہاں تو کربلا تو خیر ویسے ہی وادی عشق ہے. سو اگر میں چاہتا ہوں کہ امام عالی مقام اس سے خوش ہوں تو پھر یہ ذکر تو کرنا ہے ہی, وہ تو ٹھیک ہے, ایک عبادت ہے, سعادت ہے, لیکن اس کے ساتھ مجھے پھر ایک اچھا شہری, ایک اچھا تاجر, ایک اچھا باپ, ایک اچھا شاگرد, ایک اچھا سٹ, یہ سب کرنا پڑے گا. کہ خود اگر آپ سید الشہداء کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے گھر میں کیسے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں, اپنے بہنوں کے ساتھ کیسے ہیں. امام علی مقام کا اخلاق, امام جب دشمن کے ساتھ اتنا ایسا بیہیو ہے کہ حور علیہ السلام سب سے آخر میں آ رہے ہیں, روکنے والے خود ہیں, سب کرنے والے, لیکن امام نے کیسا ان کو اپنے جو ہے وہ گلے لگا, بات ہی نہیں کی کہ کیا ہوا تھا پاسٹ میں, کیوں کیا تھا, کیسے کیا تھا, اور کیا مقام دیا کہ سب سے آخر میں آیا اور سب سے پہلے جو ہے وہ رتبہ پا لیا. تو یہاں پر ہمیں بھی اپنی ذات میں یہی دیکھنا ہے, اگر ہم امام حسین کو مانتے ہیں تو ہمارے دل میں دوسرے کے لیے کینہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ کے سامنے ہے کہ ایک ایسا شخص حاکم آ گیا کہ اس کے بعد اصل قوم کو پتہ ہی نہیں ہے قوم کیا ہو رہا ہے. ایسے میں خون کی آبیاری کی ضرورت تھی کہ جو قیامت تک دین کو ہلا نہ پائے, اور وہ مقام امام علی مقام. حسین ٹورڈز دی اینڈ مجھے آپ مختلف صفات کی بات کر رہے ہیں کہ اگر میں نام لیوں امام کا تو یہ صفات مجھے بھی اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے. مثال کے طور پر میں نے کہیں پڑھا کہ وہ امانت کے حوالے سے اتنا زور دیا کہ کہیں مثال دینے کے لیے تک سمجھایا کہ اگر دشمن جو ہے وہ اپنا
اپنی تلوار میرے پاس امانت رکھ جائے تو میں وہ بھی اس کو واپس. بالکل ایسی ہے. وہ تو سید الساجدین امام زین العابدین فرماتے ہیں نا کہ اگر میرے بابا کا دشمن یا بھائیوں کا جو دشمن ہے قاتل حتیٰ وہ اپنی تلوار بھی امانت دے جائے, اس کی دیکھیں وجہ کیا ہے. یہ یعنی یہ یہاں مورل ویلیوز یہاں رکھ رہے ہیں, وہ یہاں لا رہے ہیں. مورل ویلیوز کیوں ہے؟ کیونکہ تو کہہ رہے ہیں دشمن اگر اپنی تلوار جو ہے وہ میرے حوالے امانت کر کے جائے تو میں وہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے. جواب خدا کو دینا ہے, اصل لوگوں کو تھوڑی جواب دینا ہے. ہم تو آج ہم جو معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں ہم تو لوگوں کے لیے گزارتے ہیں نا. وہ کیا سوچیں گے, وہ کیا کہیں گے, یہ کیا ہوگا. وہاں یہ تھوڑی ہے, وہاں تو یہ ہے کہ تو راضی ہے بس پھر بس میں راضی ہوں. اصل جو صفات کو چیز جو انہینس کرتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. جس کی زندگی میں لا الہ الا اللہ کم رنگ ہوتا ہے وہ غفلت میں چلا جاتا ہے. اصل انکار تو کوئی نہیں کر رہا لا الہ الا اللہ, لیکن کلرز فیڈ ہونا شروع ہو جاتے. جب کلرز فیڈ ہوتے ہیں تو بس پھر انسان غلطی کر بیٹھتا ہے, گناہ کر بیٹھتا ہے. جزاک اللہ, بہت بہت نوازش, بہت شکریہ. اور یہ جو ایک مختلف اسپیکٹس بتائیں کہ امانت, صداقت, شجاعت, ایک اور اسپیکٹ میں ہم ذرا ایک اور مختصر نشست کریں گے عبادت کے عنوان سے. یعنی میں سوچتا ہوں اور میں سمجھنا چاہوں گا کہ اب ایک وہ دعا ہے جو میں مانگتا ہوں, امام عالی مقام کن الفاظ میں دعائیں مانگا کرتے تھے, کس انداز میں دعا مانگا کرتے تھے, اور وہ یعنی وہ کیا تھا کہ اب یعنی صبح اگلے دن عاشور ہے, معلوم ہے کہ کیا کچھ ہونا ہے, اس رات بھی بیٹھ کے عبادت خدا ہو رہی ہے اور باقاعدہ ہو رہی ہے. خنجر یہاں پر ہے تو بھی ذکر خدا, سر نوکے ندا پر ہے تو بھی, تو مطلب یعنی اس چیز کو اتنا زیادہ اہم جانا ہے امام علی مقام نے کہ معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے, پھر بھی اس وقت بھی یہ سب کر رہے ہیں. تو ذرا اس کو میں کچھ سمجھنے کی کوشش کروں گا ایک اور اسی طرح سے ایک مختصر نشست میں. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.